وزبلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کریم سے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ آج 18 رجب ہے۔ یہ رجب کے مہینے میں ایک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی 13 رجب کو ولادت مبارک تھی، اور پھر غالباً 15 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دن ہے، اور 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات کا دن ہے۔ یہ 3 ہستیوں کا جو خصوصی دن ہے اس رجب کے مہینے کے اندر ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑی ایک معجزہ جو اللہ کریم نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا وہ معراج کا ہے، جو 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آج صرف میں تینوں اصحاب کی شان میں گفتگو کروں گا، مختصراً گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے اصحاب کی محبت عطا فرمائے۔ ہم چلتے ہیں سب سے پہلے محبوب کی جو صحابیت کی شان ہے ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ میرے محبوب کے ایک عام جو صحابی ہیں ان کی کیا شان ہے، تو پھر جن کا نام لیا یہ تو ویسے ہی اس میرے محبوب کے ستاروں کے پھول ہیں وہ۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب کی اور اپنے محبوب کے اصحاب کی محبت عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ صحابی کون ہوتا ہے۔ صحابی، آپ سارے دوست بیٹھے ہیں، جب بھی میں نام صرف صحابی بولوں گا تو سب کے دماغ میں ایک ہی چیز آئے گی، صحابی وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں محبوب کا دیدار کیا ہوگا، اب ذکر ان کا ہوگا۔ یہی آتا ہے بات یا کوئی اور بات آتی ہے؟ جب بھی صحابی، اب صحابی ہے ہی وہ، صحابی کا بیسیکلی جو معنی ہے وہ دوست اور مددگار کا ہے۔ صحابی کا مطلب دوست ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ اب ہمارے بھی دوست ہیں، ولیوں کے بھی دوست ہیں، لیکن کسی کو صحابی نہیں کہہ سکتے۔ صحابی وہی ہے جس نے محبوب کو اپنے چہروں سے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، پھر ایمان کی حالت میں اس دار فانی سے رخصت ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اب صحابی کی شان یہ ہے، صحابی کی شان کیا ہے؟ اگر ساری کائنات کی کتب، غوث، ابدال، سادات سارے اٹھا لو تو میرے محبوب ایک صحابی کی شان کے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری کائنات ایک سائڈ پہ، میرے محبوب کا ایک عام صحابی، میں عام صحابی ان کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے ایمان کی حالت میں محبوب کو دیکھا، بغیر عمل کیے فوت ہو گئے، میں ان کی بات کروں، ان کے بھی برابر نہیں آ سکتے۔ تو پھر جو میرے محبوب کے شانوں والے صحابی ہیں ان کی تو شان ہی کیا ہے، الگ ہے، ان کی تو کام ہی الگ ہے۔ بہرحال تو صحابی بننے کے لیے محبوب کو دیکھنا پڑتا ہے، تو صحابی بننے کے لیے محبوب کو دیکھنا پڑتا ہے، تو صحابی کے برابر کوئی نہیں آ سکتا۔ تو صحابی نے جن کو دیکھا ہے ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ یہ سادہ لفظوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے دماغوں میں یہ بات کی جاتی ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو ہیں
امت میں افضل ہیں اور وہ اپنے عملوں کی وجہ سے افضل ہو جاتے ہیں، علم کی وجہ سے، لیکن ہم بھی عمل کریں تو ان کے برابر ہو سکتے ہیں۔ اوے اللہ کے بندو سنو پھر پتہ چلے، کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا تو نبی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ کریم ہمیں دین اسلام کی محبت عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون وہ پہلے اگلے پہلے، اولون وہ پہلے، من المہاجرین مہاجروں میں سے، والانصار انصار میں سے، والذین اتبعوہم اور وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہو۔ سمجھیے گا، دو اس میں قوموں کا ذکر کر دیا، ایک وہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلے وہ اول جنہوں نے میرے محبوب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ایمان کی حالت میں، مہاجروں میں سے انصار میں سے، جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھا اور جنہوں نے محبوب کے صحابہ کو دیکھ کر اتباع کی بِإِحْسَانٍ بھلائی کے ساتھ، جنہوں نے میرے محبوب کے کسی بھی صحابی کی اتباع کی۔ رب فرما رہا ہے والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے میرے اصحاب میں سے جس کی بھی اتباع کی ہو، کسی ایک صحابی کی اتباع کی ہو، میرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے تمام صحابہ ہدایت ستارے ہیں، کسی ایک صحابی کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سارے صحابیوں کی بات ہے، کسی ایک صحابی کی بھی اتباع کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ فرماتا ہے اور جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھا اور جنہوں نے میرے محبوب کے صحابہ کو اتباع کی، وہ سارے کے سارے اے مولا کرم کیا فرمائے گا؟ رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے لوگوں سن لو، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہاں پہ ایک بات وضاحت کرتا چلا جاؤں، بات یہ ہے کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، جیسے کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کن کے لیے؟ کسی اور کے لیے کہہ سکتے ہو، کہہ کے دکھاؤ، حرج نہیں ہے لیکن کہہ نہیں سکتے، معنی کے اعتبار سے حرج پر کہہ نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ خاص کس کے لیے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور سلام انبیاء علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ صرف انبیاء کے لیے، لیکن آج کل اہل بیت کے ساتھ بھی یہ کہا جاتا ہے، علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حرج نہیں ہے، لیکن کیا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت صحابہ سے افضل ہیں، اہل بیت جو ہیں یہ نبیوں سے افضل ہیں، اس لیے وہ علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو کیا فرمایا؟ صحابہ کو رضی اللہ عنہ۔ اب جو لفظ جو لقب اللہ نے پسند فرمایا وہ اعلیٰ ہوگا یا کوئی اور اعلیٰ ہوگا؟ وہی اعلیٰ ہوگا، تو یہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ سے وہ راضی، ان سے تو جن کے لیے اللہ نے رضی اللہ کا لفظ استعمال کر دیا، اب ان کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کرنا یہ زیادتی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہوئی نا؟ تو بہرحال رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کن کے لیے خاص ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کے لیے خاص ہے۔ اب اللہ کے ولیوں کے لیے رضی اللہ نہیں کہہ سکتے، مانن ٹھیک ہے کہ اللہ راضی ہے، لیکن خاص کس کے ساتھ ہے؟ صحابہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ علیہ رحمہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ تو یہاں یہ ضمناً وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے زبان سے لفظ نکل رہے ہیں وہ کس کی تائید کر رہے ہیں اور کس کی مخالفت کر رہے ہیں۔
بات سمجھ آئی؟ نبیوں میں افضل نبی، نبیوں میں سب سے افضل نبی نبی پاک صاحب لولاک احمد مجتبیٰ ہے۔ اسی طرح اور پھر صحابہ میں نبیوں کے بعد افضل البشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ کسی سنی بریلوی کا فتویٰ نہیں، یہ میرے شیر خدا علی المرتضیٰ کا فتویٰ ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے، ہمارا فتویٰ ہی نہیں ہے۔ بہرحال صحابی کی شان بات کر رہا ہوں۔ اے میرے مولا جن سے تو راضی وہ تجھ سے راضی، تو راضی ہو گیا پھر کرم کیا فرمائے گا؟ رب فرماتا ہے وَعَدَّ لَهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ جن سے میں راضی، جو مجھ سے راضی، ان کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، اس جنت میں نہریں ہوں گی اور ان کے وارث میرے وہ ہوں گے جن سے میں راضی ہوں۔ یہ شان تو ہوگی نا پھر۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ کریم فرماتے ہو یہی بڑی کامیابی، یہی بڑی کامیابی۔ اب آئے سنیے، ترمذی شریف کی حدیث حضرت جابر فرماتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی، اے مولا، اے محبوب، اے کریم آقا، کن کی بات کر رہے ہیں؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور جنہوں نے ان کو دیکھا، کن کو؟ صحابی کو، یعنی ایک صحابی نے مجھے دیکھا اور پھر جنہوں نے صحابی کو دیکھا، تابعین، جس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین۔ محبوب فرماتے ہیں وہ جنہوں نے مجھے دیکھا، محبوب کو دیکھا، اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور جنہوں نے میرے صحابی کو دیکھا جہنم کی آگ انہیں بھی نہیں چھو سکتی۔ اب یہ نہیں فرمایا فلاں صحابی کو یا فلاں صحابی کو یا فلاں صحابی کو دیکھنا، نہیں، میرے محبوب نے مطلقاً کہہ دیا اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے دیدار کیا، ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے، انہیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اور پھر یہ ساتھ کیا فرمایا؟ من، آگے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پاک ہے، مسلم شریف کے حدیث سے سنیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، بٹھا لو دل میں، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، ایک بار میرے صحابہ کو برا نہ کہو، دو بار، یہ جس کے الفاظ، اس خدا کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے۔ اب یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میرے صحابہ کو برا، میرے صحابہ کو برا دو دفعہ فرمایا، جس پہ تاکید کرنی ہوتی ہے اس پہ زور دیا جاتا ہے، بھائی یہ کام مت کرنا، یہ کام مت کرنا۔ محبوب نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ اب یہاں پہ سارے صحابہ ہیں، کسی کی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں کو بے شک کہہ لو، مطلقاً ہے میرے کسی صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے کسی صحابہ کو برا نہ کہنا۔ میرے محبوب نے پھر قسم اٹھائی، اے لوگوں مجھے قسم ہے اس ذات باری تعالیٰ کی، ساری کائنات اگر عود پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے اور میرا ایک صحابی 100 دانوں کا صدقہ کرے اس کے پھر بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی میرے صحابی کی شان یہ ہے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا من سب اصحابی فقد سبنی، اے لوگو جس نے میرے کسی ایک صحابی کو برا بھلا کا، سبا گالی دی، برا بھلا کا، یہ محبوب فرماتے ہیں من سبا اصحابی، جس نے میرے صحابی کو برا بھلا کا، کوئی بھی صحابی کسی کو برا بھلا کا، فقد سبنی۔ محمد عربی فرماتے ہیں لوگوں سن لو، تم لوگوں نے پھر اس صحابی کو گالی نہیں دی، پھر تو محمد عربی کو گالی دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایمان اس بات کا تقاضا
نہیں کرتا وہ سن حدیث پاک میرے محبوب نے بڑا واضح الفاظ میں فرمایا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے حق میں خدا تعالیٰ سے خوف کرو، میرے صحاب کے حق میں اللہ کے عذاب سے خوف کرو، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ. جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے صحابی سے پیار کیا اس نے محمد عربی سے پیار کیا، جس نے صحابی سے بغض کیا اس نے محمد عربی سے بغض کیا، جس نے ان کو ایذا دی محمد عربی فرماتے اس نے مجھے ایذا دی، مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب رحمان کو تکلیف دی، اور جس نے رب رحمان کو تکلیف دی اس کی گرفت بڑی سخت ہونے والی ہے. اب بات سمجھ آئی کے لیے تو صحابی کے بارے میں اپنی زبانوں کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہوتا ہے. لیکن افسوس میں یہ بات اس لیے آج میں نے اسپیشل یہ موضوع رکھا کہ ہم اہل بیت کی محبت کی آڑ میں باقیوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. باقیوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں. یہ ایمان نہیں ہے. یہ حسن بن صبا نام تھا اس بندے کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. یہ یاد کر لینا، حسن بن صبا اس کا نام تھا. اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اہل محبت کی آڑ میں حضرت عثمان غنی کو قتل کروایا تھا. اور یہ ادھر سے ہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اس لیے دوستان گرامی قدر اپنے ایمانوں کو ذرا سنبھال کے چلنا ہے. باقی آگے چلیں، اللہ کریم ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں حضرت امیر معاویہ جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، یہ 22 رجب کو ان کا وصال کا دن ہے. میں ان کے حوالے سے صرف 1-2 باتیں کروں گا. کیوں باتیں کروں گا؟ غور سے سن لیجئے گا. 22 رجب کو لوگ اسپیشل کنڈوں کے ختم کرواتے ہیں. کس کا ختم کرواتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق پیدا ہوئے تھے. یہ جھوٹ ہے. کوئی روایت نہیں ہے جس میں 22 رجب کو امام جعفر صادق کا کوئی ذکر ہو. پھر کیوں بناتے ہیں؟ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا اور اس خوشی میں وہ کنڈے بناتے ہیں. اور پھر ان کے کنڈے کھانا حلال ہے، پھر جائز ہے. لیکن ہم جاتے ہیں کیونکہ دوستیاں ہیں. ہم دوستیوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ کا نبی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، صحابی ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، سنگی ناراض نہ ہو. یاد رکھنا، روز معاشر کس منہ سے جواب دو گے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ دشمنیاں ڈالو، نہیں، دشمنیاں نہیں ہیں. جو عقیدے کے خلاف ہے اس میں ساتھ نہ دو. دوستی ہے، معاملات ہیں، سب ٹھیک ہے کرو، لیکن عقیدے میں کوئی ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس سے بڑی منافقت کیا ہے کہ دل میں حضرت امیر معاویہ کا بغض رکھ کے پکاتے ہیں، زبان پہ امام جعفر صادق کا نام لیتے ہیں. یہ تو غلط. یہ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ. اس کو منافقت کہتے ہیں. اور میرے اللہ کریم کو 2 چہروں والے لوگ پسند نہیں ہیں. حضرت امیر معاویہ کون تھے؟ آپ کے والد گرامی ابو سفیان اور آپ کی والدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. اور اللہ کریم کے پیارے حبیب نے اس شان سے نوازا کہ آج فتح مکہ کے دن جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے بخش دیا جائے گا. اتنی بڑی شان دے دی. اتنی بڑی کسی کو شان نہیں ملی. دارالامان کا نام دے دیا. کس کا نام دیا؟ کن کے گھر کو؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو. حضرت ابو سفیان آتے ہیں، عرض کرتے ہیں سنیا میری 3 التجائیں ہیں، کرم فرمائیے. میری کتنی التجائیں ہیں؟ 3 التجائیں ہیں، کرم فرمائیے. آپ نے پوچھا بتاؤ. عرض کی سونیا میری بیٹی ام حبیبہ اپنے نکاح میں قبول فرمائیے. تو حضرت امیر معاویہ کی جو بہن ام حبیبہ ہیں وہ کن کی بیوی ہیں؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہیں؟ زوجہ ہیں. اور محبوب کی زوجہ امہات المؤمنین میں سے ہیں. تو پھر ان کے بھائی ہمارے ماموں ہوئے. اب جو ماموں کے خلاف بات کرے اس سے بڑا بدنسلہ تو کوئی نہ ہوگا نا. نہیں سمجھ آئی؟
سادہ لفظوں میں بات کی ہے، اور جن کے ساتھ بات ہے سادہ سی، یہاں پہ سادہ سی بات کروں گا۔ دوسری بات، عرض کی سونیا حضرت میرے معاویہ کو کاتب وحی بنا دو، کیا بنا دو؟ اور تیسری، مجھے اس لشکر کا امیر بنا دو جنہوں نے کفار کے ساتھ لڑنا ہے، تاکہ میں جب مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا اس کا ازالہ کر سکوں۔ تو میرے محبوب نے تینوں خواہشات کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو دوستان گرامی قدر، یہ میں حدیثیں بیان کرتا چلا جاؤں تو کتنی حدیثیں ہوں گی جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں بیان کی۔ حضرت امیر معاویہ کی باقیوں کی شانیں آپ سنتے ہیں، ابو بکر صدیق کی شان کمال ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان، حضرت عثمان غنی کی شان، حضرت علی کی شان، امام حسن کی شان، امام حسین کی شان، ان کی تو شان ہی الگ ہے، لیکن ان کی بھی شان اپنی ہے۔ میں موازنہ نہیں کر رہا، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی شان ہے۔ میں کون ہوتا ہوں ان کو پھول لگانے والا؟ میں کون ہوتا ہوں ان کی تنقید کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں ایک کو اوپر اور ایک کو نیچے کرنے والا؟ میں تو بس وہ حدیثیں بیان کروں گا کہ اللہ اس حدیثوں کے صدقے میری بخشش کا سما کر دے۔ ہم تو اپنی محبت میں حدیثیں بیان کریں گے، باقی جو حضرت علی شیر خدا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ہوا، یہ ان کا معاملہ ہے اور ان کے رب کا معاملہ ہے، یہ ان کا معاملہ ہے اور ان کے، میں نہ چاچا ہوں نہ ماما ہوں کہ میں فیصلے کروں۔ ہمیں پتہ ہے ہم حضرت علی کے حق میں دستبردار ہیں، ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہیں۔ وہ بھائیوں کا معاملہ ہے، جو مرضی ہم کر لیں، وہ میرے محبوب کا معاملہ ہے، جیسے مرضی کر لیں۔ ہم صرف اتنا کہیں گے کہ وہ بھائی تھے، اجتہادی خطا اپنی جگہ تھی، ہم ان کی شان میں صرف فضائل بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام کی محبت عطا فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضرت امیر معاویہ، تاریخ ابن اسحاق کے اندر ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ کے گھر میں تشریف لے کے گئے، وہاں پہ امیر معاویہ سو رہے تھے۔ سرکار نے پوچھا یہ کون ہے؟ ام حبیبہ عرض کرنے لگی سونے میرے بھائی امیر معاویہ ہیں۔ آپ نے فرمایا معاویہ سے پیار کرتی ہو؟ عرض کی سونے کرتی ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا یقیناً، تو محبوب نے فرمایا ان سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے پیار کرتا ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث بول رہی ہے۔ محبوب فرماتے میں معاویہ سے پیار کرتا ہوں، اور جو معاویہ سے پیار کرتا ہے میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ اے ام حبیبہ، جبریل و میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ جبریل و میکائیل سے بھی بڑھ کر معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو مختلف جگہ پہ بیان ہیں۔ بہرحال اللہ کریم ایک آخری حدیث بیان کر کے پھر ایک مسائل کی طرف آؤں گا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ام عائشہ صدیقہ اس کی روایت بیان فرماتی ہیں، لمبی حدیث ہے، میں مختصراً کر رہا ہوں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عرض کی حضور معاویہ ہوں۔ تو آپ جب اندر تشریف لے گئے تو حضرت معاویہ کے کان میں پینسل تھی، قلم تھی۔ کیا تھی؟ قلم تھی۔ سرکار نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی سونیا یہ قلم ہے جو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی وحی لکھنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ اللہ کریم تمہیں اس چیز کی خیر عطا فرمائے۔ یہ کیا دعا مل رہی ہے؟ ٹھیک ہے، میری خواہش ہے کہ تم صرف وحی کی کتابت کیا کرو، اور میں ہر چھوٹا بڑا کام اللہ تعالیٰ کی وحی سے کرتا ہوں۔ آگے فرمایا تم کیا محسوس کرو گے جب اللہ تمہیں پوشاک پہنائے گا؟ اللہ تمہیں پوشاک پہنائے گا، یعنی خلافت عطا فرمائے گا۔ حضرت ام حبیبہ یہ بات سن کر اٹھی اور محبوب کے سامنے آ کے بیٹھ گئیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیا اللہ میرے بھائی کو خلیفہ بنائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اس میں آزمائش ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ یہ 3 دفعہ الفاظ تھے، یعنی محبوب نے تب بھی بیان فرمایا تھا کہ آزمائش ہوگی، لیکن اللہ کریم جزائے خیر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو یہ دعائیں عطا فرمائیں کہ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور اس میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ بہرحال مطلق سی بات جس کے لیے موضوع میں نے چنا تھا کہ حضرت امیر معاویہ میرے محبوب کے کیا ہیں؟ صحابی ہیں، اور ایمان کی حالت سے اس دار فانی سے گئے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
امیر معاویہ سے صلح کر لی تو ہماری صلح ہے، اور امام حسین نے یزید سے جنگ کر دی، ہماری آج تک جنگ ہے۔ بس یہ سادہ سا کلیہ یاد کر لیں۔ امام حسن بھی میرے محبوب کے نواسے، امام حسین بھی میرے محبوب کے نواسے۔ یہ حدیث بھی ہے اور قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بھی ہے کہ میری امت میں دو بڑے گروہ میں جنگ ہوگی لیکن دونوں مسلمان ہوں گے، اور حسن ان میں صلح کرائے گا، امام حسن ان میں صلح کروائیں گے۔ تو امام حسن نے صلح کر کے ثابت کر دیا کہ مومن ہے، ہم مومن کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے جنگ کر کے ثابت کیا کہ جو اللہ کی رسیوں کو توڑتا ہے، اللہ کی حدودوں کو توڑتا ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری منٹ پہ جو ایک مسئلہ جو پچھلے جمعے پہ شروع ہوا تھا کہ سجدہ سہو کے حوالے سے نماز کے اندر اگر کوئی خطا ہو جائے اس حوالے سے انسان کو کیا کرنا چاہیے، تو سن لیں یہ بات کہ نماز، اب میں ایک سائڈ سے شروع ہوتا ہوں کہ جب انسان نماز نیت کرتا ہے، نیت کرنے کے دوران یہ ہوتا ہے کہ انسان سورہ فاتحہ جب شروع کرتا ہے تو درمیان سے کبھی کبھی 2 آیتیں مس ہو جاتی ہیں، 2 آیتیں کیا ہوتی ہیں؟ مس ہو جاتی ہیں، یا 3 آیات کو ملانا ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ لیکن کیا ہو کہ 2 آیات پڑھنے کے بعد وہ بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، یا اس نے سورہ فاتحہ مکمل کی اور پھر اسے یاد ہے کہ درمیان میں اس نے چھوڑ دیا تھا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہیں سے پھر سورہ فاتحہ دوبارہ شروع کرے گا اور 3 آیات کو مکمل کرے گا۔ اگر مکمل نہیں کرتا اور رکوع میں چلا جاتا ہے، رکوع کرنے کے بعد پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں نے تو 3 آیات مکمل نہیں کی، 2 آیات پڑھی یا سورہ فاتحہ مکمل نہیں کی، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا، اس کا وہ واجب کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین رہے گی جی۔ اور موسٹلی یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ انسان پڑھتے ہوئے بھول جاتا ہے۔ ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم اکثر نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دھیان کبھی کہیں جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے، تو انسان بھول جاتا ہے، انسان کی یہ خطا ہے۔ اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے، اللہ کریم ہمیں معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر سے کہہ رہا ہوں، 22 رجب کو جو لوگ کنڈے بناتے ہیں وہ میرے معاویہ کی وفات پہ خوشی کے دن مناتے ہیں، ایسے لوگوں کے کنڈے کھانا جائز